اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم اجمعین۔ اولنا محمد و وسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ارشاد میرے سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ ارشاد آپ کا ہے وما ینطق عن الہویٰ کی زبان ہے جو لسان وہی کہلاتی ہے، اس زبان سے یہ حدیث ظاہر ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک دن جابر عبداللہ انصاری نے رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد آپ کا کوئی وارث؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرے جانے کے بعد علی، پھر حسن، پھر حسین، امام زین العابدین محمد باقر علیہ السلام۔ آپ اس طرح سب کا ولدیت کے حساب سے نام بتا رہے تھے، لقب بھی آپ نے سب کے بتائے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام کے نام پر پہنچے تو آپ تھوڑی دیر رکے، مسکرائے اور پھر کہا کہ جابر، تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک میرا یہ بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے بشارت دی، پیشین گوئی کی جناب جابر کو کہ جابر، آپ اس وقت تک زندہ رہو گے، اور جب دیکھو وہ میرا بیٹا آئے تو تم سے ملے تو تم اسے میرا سلام کہنا۔ کتنی عظیم شخصیت ہے میرے محمد باقر علیہ السلام کی کہ وہ نبی جو سید الانبیاء ہے، وہ نبی جو تمام نبیوں کا بھی سردار ہے، جو محبوب خدا ہے، جو حبیب خدا ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ میرے باقر کو میرا سلام کہنا۔ یہ عظمت کا احساس تو میرا نبی ہی جانتا ہوگا۔ آپ نے بیٹے کو سلام کہا، جد نے بیٹے کو سلام کہا۔ کتنی عظیم شخصیت ہے میرے امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ امام محمد باقر آپ چند سالوں کے تھے تو آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی پیدائش سے بھی پہلے جناب جابر کا یہ عالم تھا کہ مدینے کے گلیوں میں جاتے تھے اور آواز ایک ہی دیتے تھے، باقر یا باقر، تو لوگ کہتے تھے جابر دیوانہ ہو گیا ہے۔ ایک دن مسجد نبوی میں جناب جابر داخل ہوئے تو آپ کو خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی۔ آپ جناب امام زین العابدین کے پاس پہنچے اور وہاں پہ جناب باقر بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھ کے کہنے لگے، یہ صاحبزادے بہت خوبصورت ہیں، بہت پیارے ہیں، بیٹا ذرا تھوڑا سا اٹھ کے چل کے دکھاؤ گے ہمیں؟ جناب باقر علیہ السلام اٹھے، تھوڑی دور گئے، پھر واپس آئے، کہا بیٹا، تمہاری شکل و صورت، تمہاری چال ڈھال، تمہاری بات کرنے کا طریقہ جو تم اپنے بابا سے بھی کر رہے تھے، مجھے بالکل میرے نبی سید الانبیاء کے جیسا لگتا ہے۔ کیا تمہارا ہی نام تو باقر نہیں ہے؟ اس تمام گفتگو کے دوران جناب زین العابدین مسکرا رہے تھے۔ تو جناب باقر علیہ السلام نے کہا کہ چچا جابر، آپ بہت دیر سے ہم سے باتیں کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں ہمارے جد کا سلام نہیں پہنچایا۔ میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا پہ کہ جابر نے ابھی کوئی ذکر نہیں کیا ہے، لیکن جناب باقر علیہ السلام جانتے ہیں کہ میرے جد نے مجھے سلام بھیجا ہے، کہ آپ نے میرے جد کا سلام مجھے ابھی تک نہیں دیا۔ جناب جابر ایک دم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا، آپ پہ آپ کے جد کا سلام ہو۔ کہا میرے جد پہ میرا سلام تا قیامت ہے، جب تک قیامت نہ آئے اس وقت تک میرے جد کا سلام جاری رہے۔ میں سلام بھیجتا ہوں اپنے جد پر، اور چچا جابر آپ نے چونکہ مجھے میرے جد کا پیغام دیا ہے،
اس لیے آپ کو بھی میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ یہ وہ میرا باقر امام ہے کہ جس کے آنے کی خوشخبری رسول خدا نے دی ہے، کیونکہ آپ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام جناب امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی مولا حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ آپ کے والد کا نام علی اور ماں کا نام فاطمہ، یعنی نجیب الطرفین ہے۔ دونوں طرف سے نسبی سید یعنی جناب فاطمہ کی اولاد ہے، حسن حسین کی۔ اور جب یہ دونوں دریا آپس میں ملے تو امام محمد باقر علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ یہ میرا وہ امام ہے کہ جو کربلا کا عینی شاہد ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عینی شاہد اس کو کہتے ہیں جو موقع پہ گواہ ہو۔ یہ میرا وہ امام ہے کہ جس نے جلتے ہوئے خیمے بھی دیکھے ہیں، لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے بھی دیکھے ہیں، جس نے دادی پھوپھی اور ماں کے سر سے چادر اترتے بھی دیکھی ہے۔ یہ وہ میرا امام ہے کہ جو ایک ہی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا بابا کے ساتھ۔ جب کسی نے کہا نا کہ آپ ہمیشہ کربلا کے واقعات بتاتے ہیں، کبھی آپ نے اپنی مصیبت کا ذکر نہیں کیا، میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، سنو، میرے بابا کی بھی پھوپھی تھی اور میری بھی پھوپھی تھی۔ میری پھوپھی کا نام سکینہ تھا، وہ بھی 4 سال کی تھی اور میں بھی 4 سال کا تھا۔ میں نے اپنی پھوپھی کو کانٹوں والی جھاڑیوں پہ شمر کے ظلم کرتے دیکھا، کہتا تھا، ان کانٹوں والی جھاڑیوں پہ دوڑ سکینہ۔ میری پھوپھی دوڑ رہی ہوتی تھی، پیر زخمی ہو جاتے تھے۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ میں بھی چھوٹا تھا لیکن مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات چاندنی رات تھی، صحرا تھا، ہمارا قافلہ رات کو رکا ہوا تھا، آسمان پر چاندنی تھی، ہم سب بیٹھے تھے، بیبیوں کے رونے کی آواز تھی، میں اپنے بابا کے ساتھ بیٹھا تھا، دادی زینب کے گود میں میری پھوپھی سکینہ تھی۔ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میرے بابا کے پاس آ کے بیٹھی، میرے بابا کے ماتھے کو بوسہ دے کے کہا، بھیا، مجھ سے تیری تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ہاں، بہنوں سے بھائی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بابا کے پیر اپنی گود میں رکھ کے آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر کے کانٹے نکالنے لگی، کہتی جاتی تھی، بھیا آپ نے دیکھا ہے چاند نکلا ہوا ہے، اس چاند کو کہہ دے یہ بالکل مجھے میرے چچا عباس جیسا لگتا ہے، یہ بھی قمر ہے اور میرا بابا سے کہے کہ تیری سکینہ بہت تیرے لیے پریشان ہے، اور میرے چچا عباس سے کہہ دے، اے قمر، میرا چچا بھی قمر بنی ہاشم ہے، مجھے تو دیکھ کے اپنا چچا یاد آتا ہے، ذرا چچا سے یہ کہہ دے کہ سکینہ آج بھی پیاسی ہے۔ میرے مولا باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر ہمیں جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازار میں لائے، میرے بابا سے سیدھا نہیں کھڑا ہوا جاتا تھا، رکوع میں چلتے تھے، زنجیریں تھیں، طوق خاردار تھا، ایک زنجیر طوق سے نکال کے میری گردن میں باندھ دی گئی تھی، اور میرے دونوں ہاتھ پشت پہ میری زلفوں سے باندھ دیے گئے تھے۔ بہت تکلیف ہوتی تھی، ذرا بابا سیدھا ہوتے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے گلا بند ہو جائے گا۔ جب ہم شام کے بازار میں تھے
تو ظالم عورتیں چھتوں پہ بیٹھی تھیں، اوپر سے آگ پھینک رہی تھیں۔ آگ میرے بابا کے امامے میں لگی، میرے امامے میں لگی۔ بابا نے چاہا کسی طرح سے میں اپنے بچے کو بچا لوں۔ مجھے بچانے کے لیے بابا جھکے، لیکن اتنی آگ تھی کہ میرے امامے میں بھی لگ گئی اور بابا کے بھی۔ اور پھر تھوڑی دیر میں ہمارے اوپر پتھروں کی بارش تھی۔ بابا کبھی دائیں طرف سے مجھے سینے کے نیچے لینے کی کوشش کرتے، کبھی بائیں طرف سے، لیکن پتھر اتنے تھے کہ تھوڑی دیر میں ہم پہچان نہیں پا رہے تھے۔ میرے بابا سجاد نے دیکھا بابا کی طرف اور دیکھ کے کہتے ہیں، بابا حسین اب دیکھتے ہو کیا حالت ہو گئی ہے میری پھوپھی کی، آپ اس وقت قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں ابھی ہم گزر بھی نہیں پائے تھے کہ اوپر سے گرم پانی ہمارے اوپر آیا، ہماری تکلیفیں بڑھتی جا رہی تھی، پھر ہمیں زندان میں ڈال دیا۔ میرے مولا کہتے ہیں میں آج بھی وہ وقت نہیں بھولتا۔ میری پھوپھی سکینہ کا انتقال ہو گیا اور میری پھوپھی سکینہ کو جب دفن کرنے کے لیے لے جانے لگے تو میری دادی رباب کا یہ عالم تھا کہ بار بار میری پھوپھی کو گود میں لے کے کبھی اس کا ماتھا چومتی تھی، کبھی پیروں کے تلوے چومتی تھی اور کبھی ہاتھوں کو چوم کے کہتی تھی سکینہ تیرے بغیر ماں کیسے جیے گی۔ اور پھر میرے پاپا نے کہا کہ باقر بیٹا، دفنانے کے لیے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے، میرے لال تو میرے ساتھ چل۔ میرے پاپا نے زنجیروں والے ہاتھوں سے قبر بنائی۔ قبر میں جب سکینہ کو رکھا اور پھر دفنایا تو بس ایک ہی جملہ رو کے کہا، سکینہ بابا سے میری شکایت نہ کرنا، تیرا بھائی بڑا مجبور تھا۔ میرے مولا روتے جاتے تھے اور کربلا کے حالات بیان کرتے جاتے تھے، لیکن اس درد کے ساتھ کہ سارے گھر والے روتے تھے۔ آپ مدینہ میں تھے لیکن حشام بن عبد الملک کو چین نہیں تھا۔ اس نے میرے مولا کو ایسا ایک زین بھیجی گھوڑے کی کہ جس کے اندر زہر ہی زہر بھرا ہوا تھا۔ میرے مولا نے انکار کیا کہ میں اس گھوڑے کی سواری نہیں کروں گا، اس زین پر نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ جب آپ اس گھوڑے کے اوپر بیٹھے، اس زین پہ بیٹھے تو زہر سرایت کر گیا۔ میرے مولا جعفر صادق کہتے ہیں کہ زہر اتنا شدید تھا کہ میری مولا کے فوراً منہ سے خون جاری ہو گیا، کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ میرے مولا جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں جب پانی نزدیک لے کے آتا تھا، ہمیں کہتا تھا بابا زہر کی شدت ہے، تھوڑا سا پانی پی لیں، تو رو کے کہتے تھے باقر بیٹا کیسے پانی پیوں، میرا تو جد حسین ہی پیاس آ گیا ہے۔ پھر آپ نے کہا ذرا تھوڑی دیر کو مجھے بٹھا دے۔ جب آپ کو بٹھایا تو آپ نے کہا بس میری ایک وصیت یاد رکھنا کہ جب حج ہو اور منی کا میدان ہو، قربانی دی جا رہی ہو، اس وقت وہاں پہ ضرور مجلس کروانا، اور میں یہ کہ تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ وہاں پہ ضرور میرے جد کی مجلس ہو، جس میں میرے جد کے مصائب، میرے بابا کے مصائب اور میری پھوپھی کی چادر لٹنے کا مصائب ضرور کرنا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ دیکھو میرے مصائب بھی بیان کرنا وہاں پہ۔ اس کے بعد آپ نے ایک دم، جناب جعفر کہتے ہیں بابا بہنوں کی حالت بڑی خراب ہے۔ میرے مولا نے تینوں بیٹیوں کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ہاں جب بابا دنیا سے جا رہا ہو تو بیٹیوں کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، کیونکہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہی بڑا نازک ہوتا ہے۔ لیکن میں صدقے جاؤں اپنی پھوپھی سکینہ کے کہ جو باپ کے سینے پہ سر رکھنے کے لیے گئی لیکن شمر نے اس کے سامنے سر ذبح کر دیا۔ میرے مولا حسین
اور کہا بس بیٹا وہ دیکھو میرے جد رسول خدا آ گئے ہیں، اور میرے بابا زین العابدین آ گئے ہیں، میرے دادا حسین آ گئے ہیں۔ اس وقت میرے مولا جعفر صادق نے میرے مولا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا امام زمانہ ہم سے یہ پرسہ قبول کر لینا میرے مولا، یا پنجتن پاک بارہ امام، یا امام جعفر صادق ہمارا یہ پرسہ قبول کر لینا، روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، لوائے الحمد کے سائے میں رکھنا، جناب فاطمہ کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، ہمارے والدین کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں میں نور محمد نازل کرنا۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے سے ہماری عاقبت بخیر کرنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔